اب ذرا خود اپنے آپ سے ایک سوال کیجیے گا، اللہ تعالیٰ کو اگر کفار کے ساتھ نرمی کرانا مطلوب ہوتا مسلمانوں سے، تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو معاہدہ کرنے کی اجازت دے دیتے یا معاہدہ کرنے سے اتنی سختی کے ساتھ روک دیتے؟ اسی سے آپ سمجھ لیجئے کہ اللہ رب العزت ان حربی کفار کے معاملے میں جو دین اسلام سے لڑتے ہیں مسلمان سے کس چیز کا مطالبہ کر رہے کہ مسلمان خود نرم ہو رہا ہے تو اللہ اس کو نرمی کی طرف نہیں جانے دے رہے، بلکہ اس کو آگ لگا رہے ہیں، بھڑکا رہے، اشتعال دلا رہے ہیں کہ ان کے جرائم یاد کرو تاکہ تمہارے دلوں میں نرمی نہ آئے۔ اب جو لوگ ان پر سختی کی دعوت دیتے ہیں وہ اللہ کے حکم کے زیادہ قریب ہیں یا نرمی کی دعوت دینے والے اللہ کے حکم کے زیادہ قریب ہیں؟ یہ فیصلہ آپ خود کر لیجئے۔ فَإِن تَابُوا، اگر یہ جان بچانا چاہتے تو ایک ہی صورت ہے، کفر سے تائب ہو جائیں، ایمان قبول کریں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، نماز پڑھیں، زکات دیں، یعنی پورے مسلمان بنیں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو پھر یہ تمہارے دینی بھائی ہیں، اس کے علاوہ کوئی بھائی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ کافر کسی منافق کے بھائی ہو سکتے ہیں، مسلمان کے بھائی نہیں ہو سکتے۔ میں کہ تمہارے بھائی وہ تبھی بنیں گے جبکہ وہ اللہ کے دین کو قبول کر لیں گے اور نماز پڑھنے لگیں، زکات دینے لگیں، اسلامی اعمال اختیار کر لیں، پھر تم اور وہ بھائی ہو۔ اس کے علاوہ کبھی بھی مسلمان، مشرکین، یہود، نصارہ کبھی بھائی نہیں ہو سکتے۔ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، ہم علم والوں کے لیے ان احکام کو کھول کر بیان کر دیتے ہیں۔ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ، اور وہ لوگ جنہوں نے ابھی تک معاہدے برقرار رکھے ہیں اگر وہ بھی اپنے معاہدوں کو توڑ دیں اور تمہارے دین کے بارے میں تان کریں، فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، تو کفر کے سرداروں کو مارو، إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ، ان کی قسموں کا کوئی بھروسہ نہیں، لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ، تاکہ یہ اپنے اس کفر سے باز آئیں اور یا اسلام قبول کریں یا اسلام کے جو ہے وہ زیر نگی ہو کر رہیں۔ اب اس طرح بھی سمجھا دیا، اب دیکھیے اللہ رب العزت کیسے بلا رہے ہیں، أَلَا تُقَاتِلُونَ، مسلمانوں کیوں نہیں لڑتے، الا تقاتلون، مسلمانوں کیوں نہیں لڑتے، الا تقاتلون، مسلمانوں کیوں نہیں لڑتے؟ کون فرما رہے؟ اللہ رب العزت فرما رہے۔ بندے کو اللہ کا اس طریقے سے خطاب کرنا، اس سے بڑھ کر بھی کوئی حکم ہو سکتا ہے بندے کے لیے کہ اور کس طریقے سے حکم ہے؟ اللہ اس کو کہہ رہے بندے تو کیوں نہیں لڑتا؟ قومن، ایسی قوم سے نکثوا ایمانہم، جنہوں نے بار بار اپنی قسمیں توڑی، وہموا باخراج الرسول، یعنی ایسے بدبخت ہیں انہوں نے اللہ کے نبی پر تہمت لگا کے انہیں وہاں سے نکالنے کا ارادہ کیا۔ اب یہ اصل رگ چھیڑی حضرات صحابہ کرام کی کہ اپنی بات پر غصہ نہیں بھی آ رہا، اپنے اوپر جو مظالم ہیں ان پر غصہ نہیں بھی آ رہا، تو انہیں یہ یاد دلایا جائے کہ انہوں نے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی زیادتیاں کی۔ یہ بات جب مسلمان کے سامنے آئے گی تو مسلمان پھر کبھی بھی نہیں بیٹھے گا اور کبھی بھی جو ہے وہ پیچھے نہیں ہٹے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے بھی بھڑکا دیا مسلمانوں کو اور اس طریقے سے بھی اشتعال دلا دیا کہ یاد کرو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رسول کو مکہ سے نکالنے کا ارادہ کیا تھا کہ تہمت لگا کے اور جو ہے وہ کسی برائی کا جو ہے وہ نسبت آپ کی طرف کر کے آپ کو یہاں سے نکال دیا جائے تاکہ عالم میں اور معاشرے میں کہیں آپ کی عزت نہ رہے۔ وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، انہوں نے ہی تم سے لڑائی کی ابتدا کی۔ أَتَخْشَوْنَهُمْ، کیا ڈر گئے ہو ان سے؟ اب دیکھیے مزید آپ کوئی کام کر رہے ہو، اس کو کام میں مشکل آ رہی تو اس کو اچھا آپ کو ڈر لگ رہا ہے یہ کام کرتے تو بندہ ڈر بھی رہا ہو تو فوراً نہیں کہاں سے، بالکل ڈر نہیں لگ رہا تو فوراً وہ دلیر ہو کر کھڑا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو آخر میں یہ انجیکشن بھی لگا دیا کہ ڈر لگ رہا ہے آپ کو ان کفار سے، فاللہ احق ان تخشوہ، اللہ زیادہ مستحق ہے اس بات کا کہ تم اس سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو۔ جتنے بھی طریقے اشتعال انگیزی کے ہو سکتے سارے ہو گئے یا نہیں ہو گئے؟ اب مولوی بیچارہ یا جہاد کی دعوت دینے والا ان سے بڑھ کے تو کچھ نہیں کرتا، یہی باتیں کرتا ہے نا، کافروں کے جرائم یاد دلاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں انہوں نے گستاخی کی، مسلمانوں کو یہ یاد دلاتا ہے تاکہ ان کے جو ایمان میں اشتعال پیدا ہو۔ تو اللہ نے یہ کام کیا یا نہیں کیا؟ اگر مظلوم مسلمانوں کا رونا روتا ہے تو اللہ نے مظلوم مسلمانوں کا رونا رویا یا نہیں رویا؟ کافروں کے مظالم کا رونا روتا ہے تو اللہ نے یہ کام بھی کیا، ان کے کفریات کی بنا پہ لڑنے کہتا ہے اللہ نے یہ کام بھی کیا۔ تو داعی جہاد تو اللہ رب العزت کا ترجمان ہے بھائیو، کتنی بڑی اس کی فضیلت ہے کہ اللہ رب العزت کے ان احکام کی ترجمانی کرتا ہے، اللہ رب العزت کے اس کلام کی ترجمانی کرتا ہے لوگوں کے سامنے، اور وہی کام کرتا ہے جو اللہ رب العزت نے کیا۔ تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ تعالیٰ کی عادات و اخلاق کو اپنانے کا حکم ہے۔ تو ایک داعی جہاد نے اور کفار کے خلاف بھڑکانے والے مسلمان نے اللہ تعالیٰ کے اخلاق کو اپنا رکھا، ان کے لیے بہت مبارک ہو۔ اس پر اگر کوئی تانا دیتا ہے، اس پر اگر کوئی برا لقب دیتا ہے، اس پر اگر کوئی برے الفاظ سے یاد کرتا ہے تو پریشانی کی بات نہیں، فخر کی بات ہے کہ یہ گالی، یہ تانا، یہ سب کچھ اللہ کا کام کرنے کی وجہ سے۔ کافر اللہ تعالیٰ پر تان کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ انہی چیزوں کی وجہ سے سیدھا کہتے ہیں کہ ہم ایسے اللہ کو ہی نہیں مانتے جو مسلمانوں سے لڑنے کا حکم دیتا ہے، سیدھا یہی کہتے ہیں۔
اور جو مسلمان جو اللہ یہ کہے کہ لوگوں کو مارو، ہم ایسے اللہ کو نہیں مانتے، کافر سیدھا کہتے، ان کو اسی بات پر غصہ ہے اللہ رب العزت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو یہ کیوں کہتے ہیں کہ کافروں کو مارو، اسی چیز کی وجہ سے وہ ایمان پر نہیں آتے۔ تو جس چیز کی وجہ سے وہ اللہ سے ناراض ہیں، اسی چیز کی وجہ سے وہ اللہ کے بندوں سے بھی ناراض رہیں، تو بہت خوشی کی بات ہے کہ یہی وہ بندے ہیں جن کی نسبت براہ راست اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ جس چیز کا تان اللہ پر ہے وہی انہی بندوں پر ہے، کوئی اور دنیا کا کوئی تان تو نہیں ہے نا، کوئی تہمت تو نہیں لگا رہے۔ تو دعوت جہاد پر آنے والی ملامت، جہاد پر آنے والی ملامت بہت مبارک ملامت ہے، بہت مبارک۔ اور بعض لوگ اس چیز کی وجہ سے شہداء کے اجر کو پا لیتے ہیں کہ وہ ان چیزوں کو برداشت کرتے لیکن دعوت کا راستہ نہیں چھوڑتے، اللہ رب العزت ان کو شہداء کا اجر اور مقام نصیب فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن یہ لوگ آئیں گے، لوگ حشر میں پریشان کھڑے ہوں گے، پسینے میں غرق اور اپنے اعمال کے حساب کتاب کی فکر میں کہ فلاں عمل کا کیا حساب دوں گا، فلاں عمل کا۔ میں میدان حشر میں آئیں گے، چپکے سے چلتے ہوئے، نہ رکیں گے اور نہ ان کو کوئی روکے گا، جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو جہاد کی دعوت دیا کرتے تھے۔ اتنی بڑی فضیلت اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی۔ تو اللہ کا کام ہے، اس لیے اس کی فضیلت بھی ہے۔